بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم. عزیز طلباء، ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حشاش بشاش ہیں؟ مستعد ہیں؟ سستی وستی تو نہیں ہے؟ اچھا، کتنے بیٹھے ہیں طلباء اس وقت؟ دو تو چار تو چھ تو آٹھ تو 10 تو 12 تو 14 تو 16 اور 17 اور 3 20 اور 3 23 اور 26 اور 27. اس پہلے جو محاضرہ تھا اس میں بھی اتنے تھے، کم تو نہیں ہو گئے؟ کم ہو گئے؟ اچھا، سب یہاں کے ہیں معہد کے یا دوسرے اداروں کے بھی ہیں؟ دوسرے اداروں سے بھی ہیں. منطق کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اشکال اربع، 4 شکلیں آتی ہیں وہ صغرا کبرا کے اعتبار سے. پتہ نہیں منطق کے فارمولے اصول آپ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ بڑے کام دیتے ہیں. تو ہمارے ایک استاد وہ یوں ہی پڑھاتے وقت یہ کہتے تھے کہ میرے سامنے جو ہے کتنی اشکال ہیں. منطقیوں کی تو 4 اشکال ہیں، 4 شکلیں ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے 27 28 30 کے قریب اشکال ہیں میرے سامنے اس وقت. تو عزیز طلباء، ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو تعلیم کے لیے قبول کیا ہے. آپ نے مختلف مدارس میں پڑھا ہے، مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے. کسی نے اسکول پڑھا ہوتا ہے، کالج میں پڑھا ہوتا ہے، بعد میں پھر مدرسے میں داخلہ لیتا ہے. مختلف تالابوں سے کنووں سے آپ نے پانی پیا. کہیں پانی بہت زیادہ شیریں میٹھا ہوتا ہے اور کہیں جو ہے اس کے اندر دوسرے پانی کی بھی غیر شیریں کی وہ ملاوٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے مختلف لوگوں سے اخذ علم کیا، اساتذہ سے. تو ہر ایک کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اپنا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، بیان کرنے کا. لیکن سب میں مشترکہ چیز یہ ہوتی ہے کہ علم حاصل کرنے والا وہ علم حاصل کرنے کا مادہ اس کے اندر صلاحیت وہ کتنی ہے. اخذ کی، اخذ کا مطلب ہے کہ استاد سے انہوں نے علم لینا ہے. تو لینا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی انسان کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا اور ہر آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. کچھ کاموں کے لیے اللہ پاک نے رجال مختص کیے ہیں کہ یہ کام یہ کر سکتا ہے. پنجاب میں ایک مدرسے کے مولوی صاحب تھے، وہ چندہ کیا کرتے تھے. تو چندہ کرنے میں کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، چندہ کرنے میں وہ ماہر تھے. تو وہ کہتے تھے کہ چندہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ چندہ جو ہے ہر جگہ کرو، ہر جگہ مانگو لوگوں سے. یہ نہیں ہے کہ فلاں شہر میں جائیں گے تو فلاں شہر میں جائیں گے، نہیں، ہر جگہ، چاہے گاؤں دیہات ہے، چاہے شہر ہے، کوئی بڑا شہر ہے، چھوٹا شہر ہے، کہیں بھی ہیں آپ، سفر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ چندہ کریں. سعودیہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں بھی آپ کریں. تو تعلیم پہلی یہ ہے کہ آپ نے ہر جگہ چندہ مانگنا ہے. نمبر 2،
بار چندہ مانگنا ہے اور ہر وقت مانگنا ہے. یہ نہیں کہ رمضان آیا تو رمضان میں لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے تو ہم دیں گے. نہیں، رمضان ہو، شعبان ہو، رجب ہو، محرم ہو، کوئی سا بھی مہینہ ہو. دوسری تعمیم ان کے ہاں یہ تھی کہ چندہ ہر جگہ کرنا ہے اور ہر زمانے میں کرنا ہے، ہر وقت. تو وقت کی بھی تعمیم ہو گئی اور دوسرا جو ہے وہ تعمیم ہو گئی جگہ کی بھی. ہر جگہ کریں اور ہر وقت کریں. تیسری تعمیم یہ تھی کہ جس سے آپ نے چندہ لینا ہے اس میں آپ تخصیص نہ کریں کہ میں نے فلاں لوگوں سے، اس قسم کے لوگوں سے، مالداروں سے، تاجروں سے، سیٹھوں سے نہیں، آپ نے ہر ایک سے چندہ کرنا ہے. امیر ہو، غریب ہو، اس کے اندر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ 1 لاکھ دے دے، آپ کو 1 کروڑ دے دیں. کسی میں صلاحیت ہے وہ آپ کو 100 روپے دے گا، 1000 روپے دے گا، 500 دے گا. تو آپ نے جن سے چندہ لینا ہے ان کی بھی آپ تخصیص نہ کریں، ہر ایک سے مانگیں. چوتھی تعمیم وہ یہ کرتے تھے کہ ہر چیز مانگیں. مثلا صرف پیسہ نہیں کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، کسی سے کپڑے مانگ لیے، کسی سے سیمنٹ مانگ لیا، کسی سے کھانے کا دوسرا مانگ لیا کہ آپ کھانا دے دیں، فلاں چیز دے دیں. جو چیز آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں. اس طرح کی جتنی بھی آپ کے ذہن میں ممکنہ تعمیمات ہو سکتی ہیں وہ آپ کرتے جائیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کامیاب جو ہیں، چندہ لینے والے جو ہیں، اس میں آپ کا شمار ہو جائے گا. تو وہ یہ کرتے تھے کہ بھئی اس ادارے کی ضرورت ہے. گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو ہیں نقدی کی بجائے، پیسے کی بجائے ان کے پاس اجناس ہوتی ہیں، غلہ ہوتا ہے. کسی کے پاس گندم ہے، کسی کے پاس چنے ہیں، کسی کے پاس جوار ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، یہ وہ. تو وہ گندم زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے. تو وہ اعلان کرتے تھے کہ اس ادارے کی ضرورت جو ہے سالانہ اتنے من گندم چاہیے، اتنے بوری گندم چاہیے. لوگ جو ہیں پھر لکھوا دیتے تھے کہ دوسرا میری طرف سے 1 بوری ہے. بوری کے اندر 2 من، 2.5 من. چھوٹی ہوتی ہے بوری تو اس میں 1.5 من بھی ہوتا ہے. عام طور پر 2 من کی بوری ہوتی ہے، 2.5 من کی فل، جس کو آدمی اٹھا لیتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ 100 بوری جو ہے ضرورت ہے ہماری، ہمیں 100 بوری جو ہے وہ سالانہ خرچہ ہے ہمارا طلباء کا. اس لیے گندم کی ضرورت ہے تاکہ پورا سال ایک دفعہ جمع ہو جائے گی سیزن پر. جب گندم کا سیزن آتا ہے، مئی کا مہینہ ہے، اپریل کا ہے، تو اس میں گندم کی کٹائی ہوتی ہے. تو لوگ لکھوا دیتے تھے. اب وہ 100 کی اس نے 100 کا مطالبہ کیا. وہ اتفاق ایسا ہوا کہ 102 بوری ہو گئی. پھر وہ کہتے تھے یہ 102 جو ہے نا، یہ 2 واپس لے لو آپ، یا پھر آپ 110 پوری کرو. پھر لوگ جو ہیں وہ کرنے لگتے تھے. پھر انہوں نے 110 کی بجائے 111 ہو گئی. ایک نے ادھر دوسرا نام لکھوایا، دوسرے دن میں. اب وہ کہتے تھے بھئی یہ میں نے تو 110 کا مطالبہ کیا تھا، اب یہ 1 اوپر جو بوری ہے نا اس کو یا تو واپس لے لو آپ جس نے یہ کیا، یا پھر 120 پوری کرو. تو یوں کرتے کرتے 150 تک 200 تک چلے جاتے ہیں. علم کا اصول بھی یہی ہے. آپ طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں. ہمارے بڑے حضرات فرماتے تھے کہ انسان طالب علم ہی رہتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے مقولہ پڑھا تھا. وہ فرماتے تھے کہ جس طرح ہم علم حاصل کرتے گئے ہماری جہالت کھلتی گئی. ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا. تو جیسے ہم سائیوال میں پڑھتے تھے، جامعہ رشیدیہ ادارہ تھا، اس میں وہاں کے جو محتمم تھے، ناظم مولانا حبیب اللہ رشیدی تھے. ان کے بڑے بھائی تھے مولانا عبداللہ صاحب. تو وہ چونکہ بڑے بھائی تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے، شیخ التفسیر بھی تھے، بہت اللہ والے، بہت متقی، بہت سادہ، بے تکلفانہ مزاج تھا. تو وہ بڑے مولانا جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور ہوتے تھے کہ مجھے کوئی ناظم کہے، مجھے کوئی یہ کہے، یا مجھے یہ عہدہ مل جائے، یا اس طرح کا یہ نہیں. تو بس پڑھاتے تھے. تو ان کو ہم بولتے تھے بڑے مولانا.
بڑے مولانا کا مطلب یہ ہے کہ جو مدرسے کے منتظم ہیں، ناظم ہیں، مؤتمم ہیں، مولانا حبیب اللہ، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، تو بڑے مولانا بولتے تھے۔ بڑے مولانا ایک مرتبہ جو ہے بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا جو فریج ٹھیک کرتے ہیں ان کی دکان تھی، الیکٹریشین ہوتے ہیں، مختلف ہنر جانتے ہیں، تو اس پہ وہ فرج کا لفظ لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے دیکھا تو مدرسے میں آئے۔ ایک دوسرے استاد تھے، وہ ان کے شاگرد بھی تھے، علامہ صاحب، علامہ غلام رسول صاحب، ہمارے بھی استاد تھے، ہم نے پڑھا ان سے، کئی کتابیں پڑھی، جلالین ان سے پڑھی تھی، ترجمہ پڑھا تھا، تفسیر پڑھی تھی۔ تو آ کر کہنے لگے علامہ صاحب سے، حضرت جی معاشرہ بہت خراب ہو گیا ہے، لوگوں نے کھلے عام دکانوں کے اوپر جو ہے بے شرمی کی انتہا ہو گئی ہے، فرض لکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ علامہ صاحب سمجھ گئے، پھر علامہ صاحب نے بڑے مولانا کو بتایا کہ حضرت جی نہیں، یہ جو ہے یہ دکان ہے، وہ فرج ریفریجریٹر وغیرہ یہ صحیح کرنے والے، وہ بیچنے والے وہ ہیں، وہ فرج نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یوں ہے، تو لوگ جو ہیں ایسے۔ تو اب کیا ہوا، بڑے مولانا کے علم میں اضافہ ہو گیا۔ علامہ صاحب جو ہیں وہ شاگرد تھے، علامہ صاحب خود جو ہیں ماشاءاللہ علامہ تھے، وہ علامہ کی ایک ڈگری ہے، گورنمنٹ جو ہے ڈگری دیتی ہے ایک جو علامہ کا کورس کرتا ہے، جس طرح آپ تخصص کر لیتے ہیں تو آپ مفتی بن جاتے ہیں، اگر تخصص فی الفتح ہوتا ہے، اگر تخصص فی الحدیث ہے تو آپ محدث بن جاتے ہیں، اسی طرح باقی تخصص فی تاریخ آپ نے کیا تو آپ مورخ بن گئے۔ اسی طرح دوسرا کیا نام ہے، وہ ڈگری تھی علامہ کی، تو انہوں نے وہ کورس کیا ہوا تھا، تو ویسے بھی وہ علامہ تھے، یعنی اسم با مسمہ تھے، وہ شاگرد ہیں، لیکن بڑے مولانا ان کے استاد بھی تھے، بڑے بھی تھے ہر اعتبار سے، علم میں بھی۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے جو ہے وہ کیا ہے، اپنے شاگرد سے یہ بات معلوم کر لی کہ میں نے جو سمجھا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ دکان میں بورڈ پر جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی شاگرد جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے استاد کو علم دیتا ہے۔ امام ترمذی جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام بخاری کے اور امام مسلم کے، لیکن امام بخاری امام مسلم نے امام ترمذی سے حدیث بھی لی ہے، تو یہ افادہ اور استفادہ چلتا رہتا ہے، شاگردوں کا آپس میں، استاد شاگرد کا آپس میں، اساتذہ کا آپس میں، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو علم کا اصول ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم علم جو ہے دوسروں سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور دوسروں کی بجائے ہم کتابوں سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، افراد سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور کتابوں سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں سے علم حاصل کرنے کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کسی فرد کے واسطے سے ہم کتابوں سے علم حاصل کریں، اور ایک یہ ہے کہ بدون کسی واسطہ کے ہم کتابوں سے علم حاصل کریں۔ تو اب میرے سامنے جتنے بھی لڑکے بیٹھے ہیں، 27 28 30 جتنے بھی ہیں، یہ 30 اشکال ہیں ایک طرح کے، ہر ایک کا مزاج مختلف ہوگا۔ آپ اساتذہ سے علم حاصل کرنا زیادہ آپ کو اچھا لگتا ہے، پسند ہے، یا کتابوں سے آپ کو علم حاصل کرنا زیادہ اچھا اور پسند ہے، یہ بتائیے گا۔ اساتذہ سے، تو پھر آپ دنیا میں گھومتے پھرتے رہیں، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، پھر آپ نے کیوں اپنے آپ کو پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے کہ آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا؟ وہ تو کتابوں سے پڑھاتے ہیں، اساتذہ جو ہیں وہ تو کتابوں سے پڑھاتے ہیں، آپ تو کتابیں پڑھتے ہیں۔ امتحان کس چیز کا ہوتا ہے؟ کتابوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے جلالین کا امتحان دیا، آپ نے مشکات کا امتحان دیا، یا آپ نے دورے میں جو ہے مختلف کتب کا جو ہے امتحان دیا، صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، ادھر کہہ رہے ہیں آپ ہم اساتذہ سے حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں آپ کتابیں ہیں، یہ واسطہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہے آپ کے ساتھ کتاب سے استفادہ کریں گے. ہم نے آج کے اس محاضرہ میں صحاح ستہ جو ہیں ان سے کس طریقے پر استفادہ کیا جائے، اس سے ہم کس طرح جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے علم کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، یہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ سننا ہے اور سنانا ہے. یہی بات ہے نا. اب ایک یہ ہے کہ آپ نے کتاب اٹھائی اور کتاب پڑھی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، کتاب کھولی تو آپ نے شروع میں اس میں دیکھا کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، کہاں کی چھپی ہوئی ہے، کس موضوع سے متعلق جو ہے یہ کتاب ہے. آپ اس کو ضرور، طالب علم جس کو علم سے تھوڑی بہت ہی مناسبت ہوگی وہ کتاب کو ضرور اٹھائے گا. میں نے اسکول میں، کالج میں نہیں پڑھا، ڈگریاں میرے پاس الحمدللہ ہیں. تو پرائمری تک جو ہے اسکول میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم مدرسے میں آ گئے، پھر مدرسے میں پڑھتے رہے. پوری زندگی مدرسہ ہی اوڑھنا بچھونا رہا، اور یہی خواہش ہے کہ مدرسے میں ہی آخری دم تک جو ہے پڑھتے پڑھاتے رہے. لیکن درمیان میں جو ہے میں پڑھا بھی رہا تھا تو مجھے ایک شوق تھا بی ایڈ کا، تو میں نے کالج میں داخلہ لیا. وہ 6-8 مہینے پڑھائی ہوتی تھی لیکن اس میں جانا پڑتا تھا، اس میں حاضری بہت لازمی تھی. ہر پرچے میں 100 نمبر میں سے 10 نمبر حاضری کے تھے، اور اس میں جو ہے 10 پرچے ہوتے تھے. 10 پرچے تو وہ تھے کتاب کے، 2 جو ہیں وہ پریکٹیکل تھے، اسائنمنٹ ہوتے تھے. اس کے تو 12 پرچے ہوتے تھے. 1200 میں سے آپ سمجھ لیجیے 120 نمبر حاضری پہ تھے. 120 نمبر 1200 میں سے، باقی 1080 نمبر جو ہیں وہ 980 نمبر یہ جو ہیں کتاب کے تھے. کتاب میں امتحان ہوگا تو اس میں آپ نے، تو اس لیے وہ سب جاتے تھے. ان دنوں حالات بھی ایسے تھے کراچی کے، آئے دن کرفیو لگتا تھا، ہنگامے ہوتے تھے، فائرنگ ہوتی تھی، یہ تھا وہ تھا، لیکن سب جاتے تھے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ سائیکولوجی پڑھاتے تھے، ہمیں نفسیات پڑھاتے تھے. انہوں نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ کتاب پڑھنے کا اور کتاب پڑھانے کا طریقہ جو ہے یہ ہے. آپ مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، یا گھر میں اپنی بیوی کو، بہن کو، یا کسی کو بھی گھر میں آپ ایک کتاب پڑھانا چاہتے ہیں. اگر آپ اس سے کہیں کہ اپنے بیٹے بیٹی سے، بھائی بہن سے، یا کوئی بھی کر کے افراد ہیں، ان سے کہیں گے کہ یہ کتاب پڑھنا، تو کبھی نہیں پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا. لیکن آپ نے اپنا جو آپ کی جگہ ہے گھر میں، آپ کا جہاں بیٹھنا ہے، بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، جو بھی آپ کا کمرہ ہے، آپ کی جگہ ہے، ٹیبل کچھ رکھا ہوا ہے آپ نے، یا ویسے نیچے نشست ہے آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ کتاب آپ رکھتے ہیں. آپ کی بیوی ہے، گھر میں دیگر افراد ہیں، جو صفائی کرنے آئے گا یا اپنے والد یا اپنے بھائی کے بارے میں کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، پانی دینا ہے، کھانا دینا ہے، کتاب رکھی ہوگی تو وہ کتاب کو ضرور ٹچ کرے گا بچہ کہ یہ ابو نے کتاب رکھی ہوئی ہے، انکل نے کتاب رکھی ہوئی ہے، کون سی کتاب ہے، میں دیکھوں تو صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو غیر شعوری طور پر علم دینے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ کہہ کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے، انسانی مزاج ہے، انسانی فطرت ہے، اس کو اتنا قبول نہیں کرتا مزاج انسان کا جتنا ماحول کے اندر وہ غیر شعوری طور پر وہ سیکھتا ہے. ہم پوری زندگی جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے، ہم اب بھی سیکھ رہے ہیں، پوری زندگی سیکھنے کا عمل جو وہ چلتا رہتا ہے. تو اب صحاح ستہ جو ہیں حدیث کی 6 کتابیں ہیں، مشہور ہیں. تو صحیح کی جمع ہے، ستہ جو ہے اعداد میں ہے، تو 6 حدیث کی مستند کتابیں سمجھی جاتی ہیں. تو یہ آپ نے جنہوں نے دورہ نہیں کیا ابھی تو وہ اگلے سال کریں گے، اور جنہوں نے دورہ کر لیا ہے وہ صحاح ستہ پڑھ چکے ہیں.
تو اب ان کے پڑھنے کا اور اس محاضرہ میں یہاں بیٹھنے کا ان کا جو ہے وہ انداز اور ہوگا، اور جنہوں نے ابھی تک ان کتاب کو دیکھا ہی نہیں تو ان کا ان کو سمجھنے کا طریقہ جو ہے وہ اور ہوگا، جنہوں نے وہ کتاب دیکھی نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی نے ایک کتاب ہے لا تحزن پڑھی ہے؟ لا تحزن نہیں پڑھی؟ مولانا نے تو پڑھی ہے، وہ مولانا واسف صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے پڑھی ہے۔ لا تحزن جو ہے نام ایسا ہے کہ آپ کو چونکا دیتے ہیں، جب آپ نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کتاب میں کیا ہے، یہ ساری پریشانیاں میری ساری ٹینشن جو ہے وہ دور کر دے گی یہ کتاب۔ تو واقعتاً اس نے دوسرا مؤلف نے جو ہے وہ نام دیا ہے اس کو لا تحزن، کہ غم اور پریشانی نہ لو، ٹینشن نہ لو۔ اس میں بہت کچھ اس نے جمع کیا ہے، لاکھوں میں نہیں اس کے پڑھنے والے کروڑوں میں ہیں، کتنے ایڈیشن جو ہیں اس کے نکل چکے ہیں۔ یہ اس مؤلف کی جو ہے وہ کیا ہے، ایک تکنیک ہے، اس نے نام اس کا ایسا دیا ہے کہ نام سن کر جو ہے وہ ہر آدمی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ مصنف نے جو یہ کتاب لکھی ہے لا تحزن، آیا یہ میرے حزن و ملال کو دور کرتی ہے، یہ مزید میرے حزن و ملال میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ اس کے بعد یہ فیصلہ کرے گا۔ تو صحائح ستہ جو ہیں، ہمارے استاد جو تھے مولانا عبدالرشید مامانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، سب اللہ میاں کو پیارے ہو چکے ہیں، تو ہمارے استاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کتاب پڑھیں۔ تو آپ یہ صحائح ستہ جو ہیں وہ تھوڑا سا اٹھائیں گے، اٹھا کر دیکھیں گے، حدیث کی یہ کتب ہیں، تو اس میں مصنف کا انداز جو ہے وہ کیا ہے، آپ کو چند صفحات جو ہیں وہ پڑھنے پڑیں گے۔ کچھ صفحات آپ پڑھیں گے، شروع میں دیکھا، درمیان سے دیکھا، آخر میں دیکھا، الٹ پلٹ کیا، اس طرح کے دوسرا کے نام ہے صفحات، پھر آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی دلچسپی کا میدان کون سا ہے۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہوتی ہے علم کے لیے کہ آپ کا دلچسپی کا میدان جو ہے، ہمارے علم میں علوم تو بہت سارے ہیں، ہمارے درس نظامی میں پتہ ہے کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں، کتنے پڑھائے جاتے ہیں درس نظامی میں؟ آپ نے ماشاءاللہ سبھی منتہی طالب علم ہے نا، کوئی سابعہ کے ہیں، کوئی سادسہ کے ہیں، کوئی دورے کے ہیں، کوئی تخصص کے ہیں۔ تو اس میں درس نظامی میں کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے، آپ کالج میں چلے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے یہ ایم اے کے برابر ہے، اس کے مساوی ہے، تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے۔ شوال میں داخلے ہوتے ہیں مدرسوں میں، طلباء ہیں داخلے کے لیے، کوئی خامسہ میں داخلہ لیتا ہے، کوئی رابعہ میں، کوئی سادسہ میں، کوئی سابعہ میں، کوئی دورے میں، کوئی تخصص میں۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں درجے میں داخلہ لینا ہے، تو اس سے پہلے والا درجہ اس نے پڑھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ خامسہ میں داخلہ لیتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے رابعہ میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، تو پھر بتائے گا کہ میں نے اس میں شرح جامی پڑھی ہے، میں نے اس میں نور الانوار پڑھی ہے، میں نے اس میں جو ہے ہدایہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا، فقہ کی کتاب جو بھی ہوگی وہ اس کا نام لے گا، شرح پایا ہے، یہ جو بھی۔ وہ پھر پوچھے گا کہ آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے، آپ پھر اس کو نام بتائیں گے کہ یہ کون سے دوسرا یہ مضمون کی، کون سے فن کی، کون سے علم کی یہ کتاب ہے۔ وہ بتائے گا کہ حدیث کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، فقہ کی ہے، تاریخ کی ہے، نحو کی ہے، صرف کی ہے۔ قطبی جو ہے کون سے فن کی کتاب ہے؟ منطق کی ہے، سب نے پڑھی ہے قطبی؟ قطبی سے آگے بھی پڑھا ہے کسی نے؟ قطبی سے آگے نہیں پڑھا، منطق کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ سلم پڑھی ہے کس نے؟ سلم تو اب وفاق کے نصاب میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس طالب علم کو جس نے سلم پڑھی ہے تو اس ادارے میں سلم پڑھاتے ہوں گے، سلم پڑھاتے ہوں گے، جس نے پڑھ لیا پھر اس نے اپنے طور پر پڑھی ہے۔
کئی سال پرانی بات ہے، کم از کم بھی 15-20 سال پرانی بات ہوگی۔ ایک طالب علم تھا، تھوڑا بڑی عمر کا تھا، شادی شدہ تھا، کسی مدرس کے ساتھ، ہمارے ایک دوست تھے شاہ صاحب، ان کے ساتھ وہ منسلک ہو گیا، ان کے ساتھ جو ہے ان کو تعلق ہو گیا، محبت ہو گئی، عقیدت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے عالم بننا ہے، تو پھر اس نے درس نظامی شروع کیا۔ تو وہ کام کرتا تھا، یہ مستری کا، راج کا، تعمیر کا جو کام ہوتا ہے، یہ کام کرتا تھا۔ شادی شدہ تھا تو ظاہر ہے ذمہ داریاں تھیں گھر کی، بیوی بچوں کی، تو معاشی طور پر بھی اس کو جو ہے روزگار چاہیے تھا۔ تو وہ یہ کرتا تھا کہ آدھا دن جو ہے وہ پڑھتا تھا۔ اب تو مدارس ہیں کئی جس میں 1 بجے تک جو ہے پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ کرتا تھا کہ ایک وقت کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کے بعد پھر آدھا دن جو ہے اپنی مزدوری کرتا تھا۔ کہیں بھی اس نے کام لے لیا، پھر اپنی مرضی سے وہ کام کیا، تاکہ میرا یہ معاشی مسئلہ جو ہے یہ بھی اس میں مجھے پریشانی نہ ہو، یہ بھی ہو جائے، اور ساتھ میں علم بھی حاصل کرتا رہوں۔ سردی کے موسم میں، جیسے ابھی سردی کا موسم ہے، ابھی تو جنوری کا مہینہ ہے، دسمبر جنوری، یہ سردی کا، سائیکل پر لیاقت آباد سے لالو کھیت سے وہ کافیاں پڑھنے کے لیے میرے پاس آیا کرتا تھا، سائیکل پہ، سردی کے موسم، عشاء کے بعد رات کو۔ میں نے کہا تھا میں مغرب کے بعد بھی فارغ ہوتا ہوں، عشاء کے بعد بھی فارغ ہوتا ہوں، تو آپ آ جائیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ وہ آتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کا شوق ہے۔ جب شوق ہوتا ہے تو شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آدمی اپنے شوق کو جو ہے وہ کیا ہے پورا کرتا ہے۔ تو وہ پڑھتا تھا ماشاءاللہ، اب فارغ بھی ہو گیا، پھر اس نے تغسل بھی کر لیا، اب مدرسہ بنایا ہوا ہے اور اپنی جگہ پر جو ہے وہ مفتی بھی ہے، وہ محتمم بھی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز آپ کی جستجو، آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی، آپ کا شوق، آپ کی رغبت، وہ آپ کو علم میں لے جائے گی۔ یہ جو ہم مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں یا تعلیمی اداروں میں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ یہ رسمی تعلیم ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ فارم بھریں گے، داخلہ لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو اس ادارے کے تمام جتنے بھی اصول ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن علم جو ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ علم تو علم ہے، جہاں سے بھی اس کو طالب علم کو، جو علم کا طالب ہے، تو اس کو جہاں سے بھی علم ملے گا تو وہ اس کو لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ گھر میں ہیں، یہ تو رسمی تعلیم ہے، یہاں تو آپ نے وہ نصاب مکمل کرنا ہے جو وفاق کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے نصاب مقرر کیا گیا ہے، وہ اپنے پورا کرنا ہے۔ لیکن اصل جو ہے آپ کا 24 گھنٹے وہ پڑھنے پڑھانے میں، اس میں آپ کے گزرنے چاہیے۔ اصل یہ ہے آپ کی دلچسپی اور آپ کی رغبت۔ پہلے یہ نظام نہیں تھا مدارس والا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کہیں بھی کوئی عالم ہے تو لوگ اس کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ ان محدثین کو ہم دیکھتے ہیں، فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ ایک محدث کے پاس جو ہے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگ دور دراز سے آتے تھے، وہ سچی طلب لے کر آتے تھے، اس لیے ان کے علم کے اندر برکت تھی۔ آج جو ہے اس کو مجبوری سمجھا جاتا ہے کہ میرے والد کی خواہش یہ ہے، میرے گھر والوں کی خواہش یہ ہے، فلاں کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ نہیں، آپ کی ذاتی دلچسپی، رغبت اور شوق ہونا چاہیے، تو اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اب میں بتاؤں کہ دوسرا سیاہ سکتہ سے آپ کس طرح استفادہ کریں گے، یا آپ خود جو ہے سیاہ سکتہ کو تھوڑا سا ٹچ کریں، کتاب کو دیکھیں آپ، پھر اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب جو ہے اس سے میں کس طرح استفادہ کر سکتا ہوں، اس میں سے کون سا طریقہ آپ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ کے سامنے ہم سیاسی لا کے رکھ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیں، تو آپ کو اس سے استفادہ ہو جائے گا، آپ کو دوسرا کہنا آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ بخاری جو ہے، امام بخاری کی کتاب جو ہے، اس سے اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، اگر اس سے استفادہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ تصنیف نہیں ہے، یہ تالیف ہے۔
امام بخاری اسی طرح دیگر محدثین جو ہیں اصحاب سعائے ستہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے اپنے اپنے ذوق کے مطابق۔ میں یونیورسٹی میں ایک دن پڑھا رہا تھا تو عربی ادب پڑھنے والے طلباء جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ادب کے دو حصے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دو شعبے ہیں، ایک نثر اور ایک نظم۔ فارسی پڑھی آپ لوگوں نے؟ کتنی؟ زیادہ کتابیں نہیں پڑھی۔ فارسی جو ہے پہلے ہمارے مدارس کے اندر اچھی خاصی پڑھائی جاتی تھی۔ شیخ سعدی جو ہے ان کا نام تو سنا ہے نا؟ شیخ سعدی نے 40 سال جو ہیں وہ تو سیاحت میں گزارے تھے، سیرو فی الارض، اس پر عمل کیا تھا، پوری دنیا گھومتے پھرتے رہ گئے، ادھر گئے ادھر گئے، 40 سال انہوں نے جو علم حاصل کرنے میں لگائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 40 سال کے اندر دوسرا سند بھی لے لوں، وفاق کی بھی، تخصص کی بھی، مفتی بھی بن جاؤں، میں محدث بھی بن جاؤں، میں یہ بھی بن جاؤں، میں شادی بھی کر لوں، میں باپ بھی بن جاؤں، دوسرے میں سب کچھ کروں، اور 40 سال کے اندر پھر کہتے ہیں کہ میں تاجر بن جاؤں، میں پیسہ کما لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ تو شیخ سعدی نے 40 سال، 40 80، پھر 40 120 لمبی عمر انہوں نے پائی۔ یہ کہ دیدم از عرصہ اعتبار کہ پیش آمدم بر پلنگ سوار، یہ بوستہ کے اشعار ہیں۔ ہم نے بوستہ پڑھی تھی شیخ سعدی کی، اور گلستہ میں پڑھی تھی۔ آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے۔ یہ بوستہ ہم نے پوری نہیں پڑھی تھی، کچھ حصہ اس کا پڑھایا تھا، اشعار میں ہے۔ اور گلستہ جو ہے وہ 8 باب ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے تو 8واں باب ضرور پڑھیں، وہ آپ کے پڑھنے کا ہے، اور 5واں باب بے شک نہ پڑھیں۔ پہلا باب پڑھ لیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر 5واں چھوڑ دیں، 6واں 7واں یہ پڑھ لیں، اور 8واں لازمی پڑھیں۔ اب تو اردو کے اندر شروحات موجود ہیں۔ 8واں باب جو ہے وہ اصل میں علماء کے لیے ہے، وہ جو کم از کم فارغ التحصیل ہیں یا اس کے قریب ہیں۔ تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں شیخ سعدی کی گلستہ سے کس طرح استفادہ کر سکتا ہوں۔ وہ ساری کی ساری نصیحتیں ہیں، وہ سارا کا سارا تصور ہے۔ مثلا امام شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا ہے؟ ادب جو ہے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو کہنے لگے بے ادبوں سے، میں نے بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر جو ہے وہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، معاونت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کے کہنا کا مقصد یہ تھا کہ بے ادب جو کام کرتے تھے میں اپنے آپ کو اس سے بچاتا تھا، اس طرح جو ہے میں ان سے علم حاصل کرتا تھا۔ تو کوئی آدمی دوسرا کہنا، میں یہ نہیں کہہ دینا کل کو، دوسرا کرنا، میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، تو آپ اپنے استادوں کا نام لے کر کہیں اپنے جاہلوں سے، تو کہیں گے کہ استاد جاہل ہیں تو شاگرد جو ہے وہ کیسے عالم ہو گئے۔ ہر چیز کو ہر جگہ پر منطبق نہیں کرتے۔ ایک آدمی نے ایک اللہ والے سے جو ہے صاحب نسبت بزرگ سے کہا کہ میں اللہ میاں کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اس کا طریقہ بتائیں، اللہ میاں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ میاں کو دیکھنا ہے تو آپ نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو۔ کہتے بیوقوف کیسے بزرگ؟ کہتے نماز چھوڑ دو، نماز تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ قرآن پاک میں نماز کی تاکید کی ہے۔ چلا گیا منہ بنا کر، پتہ نہیں کیسے بزرگ، کہتے نماز چھوڑ دو۔ کئی دن گزر گئے، پھر حضرت میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں نے بتایا تھا نماز چھوڑ، نہیں بات سمجھ میں آئی، چلا گیا۔
2-3 دفعہ اسی طرح ہوا، 3-4 دفعہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آ گیا کہ میں نے حضرت آپ سے گزارش کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ اب جب 2-3 دفعہ 4 دفعہ اس طرح ہوا، اب اس کے ذہن کے اندر بات ہے کہ گناہ کی بات تو ہے، تجربہ کر کے تو دیکھو۔ تو نماز چھوڑنے کی، فرض نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن مولانا خلیل الرحمان صاحب، مولانا واصل صاحب، آپ کے علم میں میں بات لے آؤں، شاید آپ کو علم نہیں ہوگا، مجھے علم ہے اس کا۔ تو یہ ابھی 1-2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایسی بات بیٹھا کر رہا تھا اساتذہ کے ساتھ، ہم بات کر رہے تھے کہ طلباء جو ہیں، طلباء یعنی جو حفظ کرنے والے بچے ہیں، حفظ کرنے والے بچے یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا میرے مدرسے میں بڑا لڑکا ہے، ایک 18-19 سال کا ہوگا، بڑا اچھا ہے، نیک صالح ہے، شرارتی نہیں ہے، پڑھتا بھی بہت اچھا ہے، 18-19 پارے اس کے ہو گئے ہیں۔ تو روزانہ میں اس سے پوچھتا تھا کہ نماز پڑھی ہے، جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ میں نے کہا اپنی والدہ سے کہنا مجھے فون کر لیں۔ پھر اس کی والدہ کا پھر فون آیا، میں نے کہا میں نے صرف آپ سے یہ بات کرنی تھی، آپ فجر کی نماز میں اٹھتی ہیں نہیں اٹھتی؟ کہنے کہ میں تو اٹھتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر بیٹے کو کیوں نہیں اٹھاتی ہیں؟ بیٹے کے ساتھ آپ کو دشمنی ہے؟ تو میں تابڑ توڑ 2-3 باتیں ایسے کر دیتا ہوں کہ اس کو جھٹکا دینے والی باتیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کی ماں ہیں۔ کہنے لگے نہیں میرا بیٹا، میں اس کی، میں نے کہا نہیں، ماں تو ایسی نہیں ہوتی، ماں تو وہ ہوتی ہے جب آپ خود اٹھتی ہیں تو بیٹے کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں نے کہا یہ بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے، نماز کے لیے 7 سال کا حکم ہے، 10 سال میں مارنے کا بھی حکم ہے۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں اٹھاتی؟ آپ کہتے میرا بیٹا حافظ ہو جائے۔ حفظ تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ سنت موقع ہے، کچھ بھی نہیں، فضیلت ہے۔ نماز فرض ہے وہ آپ اس کے لیے اٹھاتی نہیں۔ خیر الحمدللہ 3-4 دن ہو گئے، اس کے اس والدہ سے بات کرنے کے نتیجے میں اب وہ روزانہ نماز پڑھ کر آتا ہے۔ 3-4 دن سے میں پوچھ رہا ہوں اس کو، تو نماز پڑھ کر آتا ہے۔ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک استاد جو ہیں بڑے اساتذہ میں ہیں ہمارے مہد کے، مجھے کہنے لگے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہمارے دوسرا صحابیہ کے طالب علم نماز نہیں پڑھتے۔ سن رہے مولانا، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، اور جو بات کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ کبھی بھی بات میں شک ہو کہ پتہ نہیں استادوں نے ایسے مبالغہ کر دی ہے، یہ نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ صحابہ کے طالب علم نہیں پڑھتے۔ ایک استاد جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کے طالب علم سے ابھی یہ اسی امتحان سے پہلے کی بات ہے کہ میں پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ طالب علم چپ، صحابہ کا طالب علم ہے، پتہ نہیں کون تھا۔ تو میں نے پھر دوبارہ پوچھا، پھر نماز پڑھی نہیں پڑھی فجر کی نماز؟ تو چپ۔ میں نے اس سے اصرار کر کے پوچھا تو بیٹا نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ کہ میں نے نہیں پڑھی۔ تو میں نے اس کو اٹھا دی، میں نے کہا پہلے جا کے فرض نماز تو پڑھ کے آؤ، بعد میں پڑھنا سبق۔ تو ہم دوسروں کا رونا روتے ہیں، ہمارے مدرسہ کا طالب علم ہو اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو کتنا لمحہ فکریہ ہے یہ، ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ تو پہلے تو ہمارے فرائض ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے اسوہ بننا ہے۔ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا، میں نے کالج میں پڑھایا 10 سال، ایک دن ایک استاد جو ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ مدرسے کے طلباء یوں ہوتے ہیں ہوتے ہیں، تو کیا فرق ہے مدرسے کے طلباء میں اور کالج کے طلباء میں؟ کیا فرق ہے؟ کیا ان کو دوسرا کیا نام ہے پڑھ لگے ہوئے ہیں؟ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو یہ بھی بول لیتے ہیں، وہ بھی بول لیتے ہیں، پھر کیا فرق ہے؟ پھر آپ کیوں تعریف کرتے رہتے ہیں دوسرا کا نام مدارس کے طلباء کی؟ تو حقیقت جو ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں، اگر وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تو ہمارے طلباء بھی نماز نہیں پڑھتے تو ہم نے اس میں فرق کیا ہوا؟ نحن و ہم سوا، ہم تو برابر ہو گئے۔
تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سب سے پہلے تو ہم خود جو ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں علم حاصل کرنے کے لیے. بات یہ چل رہی تھی. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ میں بتاؤں کہ سیاہ ستہ سے استفادہ کا طریقہ کیا ہے، یا آپ خود جو ہیں کتاب پڑھ کر تھوڑا سا سرسرہ دیکھ کر شروع آخر درمیان تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کتاب میں مؤلف جو ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، میں کس طرح استفادہ کر سکتا ہوں. دونوں طریقے ہیں، تو ہم دونوں طریقوں کو چلائیں گے. استاد بھی آپ کی رہنمائی کریں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، لیکن اصل علم جو ہے وہ ہوگا جب آپ یہ کتابیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے استفادہ کا طریقہ کیا ہے. اگر میں نے بتا دیا کہ صحیح بخاری سے استفادہ کا طریقہ یہ ہے، امام بخاری کا منہج یہ ہے، امام بخاری کی کتاب کی تالیف کا مقصد یہ ہے، ایک وہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے پڑھ کر ان کا مقدمہ پڑھ لیا آپ نے صحیح بخاری کا، یا فتح الباری جو ہے وہ آپ نے دیکھی حافظ ابن حجر کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی. تو وہ ہمارے استاد مفتی ولی سنٹوں کے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بخاری کی تدریس کرتا ہے تو وہ فتح الباری سے مستغنی نہیں ہو سکتا. میں سنا یہ رہا تھا کہ طلباء میں اور اسی طرح اساتذہ میں مختلف مزاج ہوتے ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ایم اے عربی کی کلاس میں لے رہا تھا، تو میرا ذوق اور مزاج یہ ہے کہ ادب کا طالب علم جو ہے اس کو اس ادب کے بارے میں اشعار ضرور یاد ہونے چاہیے، اشعار ضرور یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے. جیسے آپ کی سند جو ہے شہادت العالمیہ، یہ ایم اے کے برابر ہے. ایم اے عربی یا ایم اے اسلامیات، ان دونوں کے مساوی ہے. کہتا ہے کہ آپ کے پاس شہادت العالمیہ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایم اے کی ڈگری ہے. اچھا مجھے کوئی شعر سنا دیں، اور آپ جو ہے پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں مائیں مائشیں، ایک شعر بھی یاد نہیں ہے آپ کو، تو وہ کیا کہے گا کہ ایم اے کی سند جو ہے اس کے پاس موجود ہے لیکن ایک بھی شعر یاد نہیں، نہ حماسہ کا یاد ہے، نہ متنبی کا یاد ہے، نہ سبا والوں کا میسج ہے. کہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ شاباش، ایک ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. بولو کتنے اشعار یاد ہیں؟ اچھا، کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کھاتے ہیں یا پورا؟ لیکن وہ طالب علم مدرسے کا تھا، مدرسے میں پڑھا ہوا تھا، تو میں نے یہی سوال کیا. تو وہ طالب علم کہنے لگا استاد جی مجھے تو سینکڑوں اشعار یاد ہیں، سینکڑوں اشعار یاد ہیں. اور پھر اس نے سنائے مجھے، کہنے کہ میرے اپنے اشعار ہیں. تو آپ کی یہ صلاحیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی یہ صلاحیت آپ کے ساتھ ہے. آپ کہیں بھی ہوں، آپ گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، آپ تعلیمی ادارے میں ہیں، مدرسے میں ہیں، کہیں بھی ہیں. اس لیے جب آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو حدیث کے متعلق بھی ضروری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. ہم نے ایک دورہ کیا تھا، دورہ تدریب اللغہ العربیہ، بہت پرانی بات ہے، جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں. مفتی جمیل خان جو ہیں وفاق کے اس وقت مسئول ہوتے تھے یہاں کے سندھ کے، کراچی کے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں برسائے. انہوں نے یہ وفاق اور جامعہ ام القریٰ یونیورسٹی کے دونوں کے باہم اشتراک سے 2 مہینے کا کورس رکھوایا تھا عربی کا، اور جو فضلاء تھے وفاق کے ان کو داخلہ دیا تھا. تو اس میں ہم تقریباً کوئی 100-125 کے قریب پورے ملک سے وفاق والوں نے سب کو کہا تھا، مدارس والوں کو، جو اس میں حصہ لینا چاہے شامل ہونا چاہے. تو فاروقیہ میں ہم پڑھتے تھے، تو اس میں 7 اساتذہ تھے جامعہ ام القریٰ سے آئے وہ مکہ مکرمہ سے. ایک ان کے سربراہ تھے، امیر تھے پوری جماعت کے، اور 6 اساتذہ تھے وہ پڑھاتے تھے ہمیں. اور جو امیر تھے وہ پڑھاتے نہیں تھے، وہ خالی نگرانی، اور وہ امیر تھے.
6 میں 3 سعودی تھے اور 3 جو ہے مصری تھے. تو ایک مصری استاد تھے، ان کا نام تھا دکتور عبداللہ ناصر، اور ایک مصری جو ہیں ان کا نام تھا طعیمہ رشدی، دکتور طعیمہ رشدی. دکتور کا مطلب ہے انہوں نے PhD کی ہوئی تھی عربی میں. تو وہ اسی طرح کلین شیپ تھے، داڑھی واڑی نہیں، مصر والے تو رکھتے ہی نہیں. وہ کھڑے ہو کے بورڈ پر جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے. تو وہ ایک دن کہنے لگے اذا قلنا لواحد من شركائنا ماذا انت درست حتى الان في الحديث. تو وہ دورے سے فارغ ہوئے تھے سب کے سب، وفاق کا امتحان دیا تھا. تو شمال میں ہوا تھا، یہ شمال میں اور ذی-قعدہ میں. تو ہم جب پوچھتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست پڑھی. پوچھتے ہیں بھی کیا پڑھا ہے آپ نے اس سال جو ہے آخری سال میں کیا پڑھا ہے؟ تو کل واحد منکم هو یجیب نحن درسنا الاحادیث ستہ. تو وہ طنز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ سیاہ ستہ کا ایک تعویذ بنا لو، گلے میں لٹکا لو. سیاہ ستہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو ایک بھی جملہ آپ سے عربی کا بولے نہیں جاتا، آپ بولتے نہیں ہیں. عربی تکلم میں جو ہے وہ آپ کمزور ہیں. پوری کی پوری احادیث آپ کو یاد ہے، سب کچھ ہے، لیکن بولنے میں جو ہے کس طرح کرنا آپ پھر کمزور کیا ہیں. تو پھر ہم نے ان کی وضاحت کی کہ ہمارے ہاں چونکہ طریقہ تدریس جو ہے وہ اردو ہے، اس وجہ سے ہماری عربی کمزور ہے. جب ہم نے ان سے پڑھ لیا اس 2 مہینے میں ہمیں بہت فائدہ ہوا، لیکن وہ تکلم کا فائدہ ہوا. باقی جو کچھ ہمیں وہ مضامین پڑھاتے تھے، وہ تفسیر پڑھاتے تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے، وہ فقہ پڑھاتے تھے، وہ عربی زبان پڑھاتے تھے وغیرہ وغیرہ، 8-10 جو ہیں وہ مضامین پڑھاتے تھے. بس صرف یہ تھا کہ طریقہ تدریس جو ہے وہ عربی تھا. الاستاذ هو يسأل باللغة العربية، التلميذ الطالب هو يجيب باللغة العربية. بدون اللغة العربية كلام ممنوع. ایک دن جو ہے ہمارے ایک ساتھی دوسرا کا نام ہے وہ پڑھا رہے تھے، ان کو میں نے کھڑا کیا کہ آپ جو ہے دوسرا کا نام ہے ان کو گویا کہ یہ سبزیوں کے اور پھلوں کے نام بتائیں. تو وہ سبزیاں بھی لے کر آئے تھے اور پھل بھی لے کر آئے تھے، وہ ان کے سامنے کرتے تھے کہ ہذا شے کذا ہذا شے کذا. تو وہ دکتور طعیمہ جو ہے کہنے کہ الیوم درس لذیذ ہوں. تو اس کو ٹائم دیا گیا تھا 10 منٹ کا طالب علم کو. وہ طالب علم جو ہے یہاں پڑھاتے رہے ہیں مولانا نعیم امجد سلیم میں. جب مولانا نے شروع کیا تھا مدرسہ تو شروع میں انہوں نے پڑھایا تھا 1-2 سال. ہمارے دوست تھے وہ، تو وہ بھی اس میں تھے. تو استاد کہنے لگے انتہا الوقت، کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اپنا درس جو ہے یعنی بند کریں. تو وہ چونکہ عربی کی ممارست نہیں تھی زیادہ، تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1 منٹ مجھے دے دیا جائے، شیخ استاد صاحب بس فقط صاحب. اگر صاحب انت تريد الساعة مزید، تمہیں 1 گھنٹہ اور چاہیے. ہم نے تو آپ کو جو ہے 10 دفعہ، ہم نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے، آپ 1 گھنٹہ مزید لینا چاہتے. تو یہ کیونکہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر آہستہ آہستہ جو ہے آدمی کی ممارست ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر وہ صحیح تکلم پر آ جاتا ہے. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صحاح ستہ جو ہیں ہمارے سامنے حدیث کی 6 کتابیں ہیں. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے اور سنن ابن ماجہ ہے. ایک سانس میں حدیث کی ان 6 کتابوں کا کون طالب علم ہے جو مجھے نام سنا دے خالی ہے کوئی؟ الیس منکم طالب الرشید. حدیث کی ان 6 کتابوں کا نام بغیر کسی توقف کے ایک سانس میں سنا سکتا ہے؟ دورے کے فارغ کسی نہیں ہے، سال کے دورے والے نہیں ہیں، کوئی دورے والے نہیں ہیں، مشکات والے ہیں، میں نے سنا دیے ہیں. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ.
کوئی ذکی قوی الحفظ نہیں ہے۔ تو یہ محدثین جو تھے ان کا کمال یہی تھا، انہوں نے لاکھوں احادیث جو ہیں ان کو یاد تھی، لاکھوں احادیث، پھر لاکھوں احادیث میں سے انہوں نے ہزاروں احادیث جو ہیں منتخب کی اور وہ لوگوں کے سامنے ایک مجموعہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہر سال جو ہے وہ طلباء کو بتاتے ہیں 5 لاکھ احادیث میں سے امام ابو داؤد نے جو ہے چند ہزار احادیث جو ہیں وہ جمع کر کے لوگوں کے سامنے مجموعہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو پھر آپ کیسے چلیں گے؟ یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ صحاح کہلاتی ہیں، صحیح ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اکثر احادیث جو ہیں 90% کا ہے، 90% سے زیادہ وہ صحیح ہے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حدیث جو ہے اس کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہیں ایک ہی جیسی ہیں، سب کی سب جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ حدیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ پڑھیں گے تفصیلاً اس کے اندر جو اصول حدیث ہیں اس کے اندر صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، حسن ذاتی ہے، حسن غیری ہے، معلول ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری اقسام آ جائیں گی۔ خیر الاصول ہے وہ آپ پڑھیں گے مولانا خیر محمد صاحب کی، اسی طرح نخبہ ہے اور دیگر کتب جو ہیں وہ آپ پڑھیں گے جس میں یہ ساری آ جائیں گی۔ تو صحیح احادیث کا جو مجموعہ ہے اور بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف 6 ہی کتابیں ہیں، اس کے اندر حسر نہیں ہے، لیکن متداول جو ہے یہ ہے، سیاہ ستہ یہ کہلاتی ہے۔ تو یہ اس میں صحیح بخاری جو ہے، صحیح بخاری اس میں شامل تھے۔ آپ ابھی جو تقریب ہوئی تھی امتحان سے پہلے صحیح بخاری کی تکمیل کی، درس نظامیہ کی تکمیل کی، وہ معلوم ہے اس میں کوئی شامل تھا آپ میں سے؟ مولانا عبدالرؤف بدنوی دامت برکاتہم العالیہ نے صحیح بخاری کی آخری حدیث جو ہے وہ پڑھائی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا صحیح بخاری کا نام کیا ہے، پورا نام جو ہے۔ یہ صحیح بخاری تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، بخاری کے مؤلف ہیں، اس کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری جو ہے ان کا نام ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، لیکن ان کا پورا نام جو ہے صحیح بخاری کا کیا ہے؟ کوئی طالب علم ہے آپ میں سے جو صحیح بخاری کا پورا نام بتا دے؟ کھڑے ہو کے شاباش۔ الجامع المسند الصحیح، المتصل من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے اس کا پورا نام۔ یہ یاد رکھیں، یہ کہیں آپ کو شرمندگی سے بچائے گا۔ جس سے میں نے پوچھا تھا نا کہ قطبی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، قطبی کا پورا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہوتا، پورا نام یاد رکھا کریں کتاب کا۔ ظاہر ہے پوری کتاب تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوتی، استاد کو بھی یاد نہیں ہوتی، کسی کو یاد نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ۔ علامہ انور شاہ کشمیری تو ہے نہیں کوئی، ان کے بارے میں کون سی کتاب کے بارے میں معروف ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری کے ہیں؟ یہ پوری کتاب وہ دوسرا کا نام ہے، ترکی سے وہ کتب خانے میں وہاں استنبول میں گئے تھے، تو وہ کتاب ان کو پسند آئی، ان سے لئی، انہوں نے دی نہیں، تو وہ مطالعہ کر کے یہاں آ کے انہوں نے نقل کر دی۔ اتنا ان کا اچھا کام کرتے ہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ نور الاسلام، اس کے بعد تو ایسے تو حافظہ ہے کسی کا بھی نہیں، لیکن کتاب کا نام کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے؟ دوسرا، مصنف جو ہیں کون سی دور کے آدمی تھے، کس دور کے تھے، کون سی صدی کے تھے؟ امام بخاری جو ہیں، امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت 194 ہجری اور وفات ان کی 256 ہے، 194 اور 256، تو گویا کہ مسنون عمر کہنا چاہیے 62 سال۔ مولانا یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے جو بانی تھے، معہد الخلیل کے، آپ لوگ میں سے کسی نے دیکھا ہے ان کو؟ ایک طالب علم بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے
سے زائد عمر میں ان کا انتقال ہوا 2013 میں. تو اکثر بیشتر دوسرا کا نام ہے وہ 63 سال کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں مسنون عمر پوری کر چکا ہوں، اب میں ڈھونگے میں جی رہا ہوں، ایسے بس زائد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عمر دے رکھی ہے. مسنون عمر جو ہے 63 سال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا. سلاسل سے تو امام بخاری جو ہیں ان کی بھی مسنون عمر ہے 62 سال بنتے. تو 194 اور 256. تو کون سی صدی کے آدمی ہوئے؟ دوسری صدی کے. تو کتاب کے بارے میں اتنا معلوم ہوا کہ کتاب کا پورا نام کیا ہے. قطبی جو ہے اس کا پورا نام تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ. رسالہ شمسیہ جو ہے اس کی شرح ہے یہ تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح الرسالۃ الشمسیہ. ایک طالب علم سے میں نے کئی سال پہلے داخلے کے لیے آیا تھا. میں نے پوچھا، میں نے کہا کون سی کتابیں پڑھی؟ اس نے کہا یہ قطبی. میں نے کہا قطبی کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا قطبی. میں نے کہا نہیں پورا نام بتا. کہنے لگا بالقطبی. تو وہ اس کو بیچارے کو موالتہ یہاں سے ہوا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے تحریر القواعد المنطقیہ فی شرح رسالۃ الشمسیہ المعروف بالقطبی، تو قطبی کے نام سے مشہور ہے. تو وہ مکمل نام یہ سمجھا کہ میں نے بات چھوڑ دی ہے، تو اس لیے پھر وہ کرنے کا بالقطبی. تو نام کتاب کا یاد ہو، ٹھیک ہے. تو صحیح بخاری کا پورا نام یاد کر لیں. کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ میں نے بخاری پڑھی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے، یہ کالج والے یونیورسٹیز والے جو ہیں وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سیاستہ پڑھ کر آیا ہے نا، اچھا بتاؤ صحیح بخاری کا نام کیا ہے. تو آپ بتائیں گے تو کبھی بھی پھر آئندہ آپ سے وہ سوال نہیں کرے گا. جو ضروری چیزیں ہیں، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، ضروری معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس بھرپور ہونی چاہیے تاکہ مدارس کا جو ایک وقار ہے وہ باقی رہے. ورنہ وہ کہیں گے کہ ان کے یہاں ایسے پڑھاتے ہیں، طالب علم کو تو دوسرا کا نام ہے، کتاب کا نام بھی یاد نہیں. ہمارے نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کراچی یونیورسٹی میں ان کو عربی ترجمان چاہیے تھا. تو انہوں نے ایک اشتہار دیا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے مدارس کے فضلاء نے اس میں درخواست دے دی کہ ہمیں ابھی تو آتی ہے کہ ہم جو ہے عربی سے اردو میں ترجمہ اور اردو سے عربی میں ترجمہ، یہ تھا اس کا ذمہ داری. تو وہ فرمانے لگے کہ یونیورسٹی والوں نے میرے ذمہ لگا دیا انٹرویو لینا کہ اتنی درخواستیں آئی ہیں، آپ اس میں سے جو اہل آدمی ہے اس کا انتخاب کر کے ہمیں دے دیں. تو کہنے لگے ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ آئے. میں نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس سند کون سی؟ اس نے کہا درس نظامی کی ہے. میں نے کہا سند کہاں؟ سند اس کے پاس تھی. میں نے کہا اپنی سند ساری پوری پڑھ دو، بس تمہارا انٹرویو یہ ہے. وفاق کی سند تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس، ثانویہ عامہ کی بھی ہے، خاصہ کی بھی ہے، عالیہ کی ہے، عالمیہ کی ہے. تو وہ سند بھی آپ کو آنی چاہیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے آپ اعراب صحیح پڑھیں. اس کے اعراب صحیح پڑھیں گے تو آپ کی صلاحیت ہے وہ خود بخود دوسرے کے سامنے آ جائے گی. پھر اس کو مزید کسی سوال کرنے کی گنجائش کی وہ اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی. تو کتاب کا نام یاد ہو. صحیح بخاری، امام بخاری جو ہے ان کا پورا نام، اور یہ 194 256 دوسری صدی کے آدمی ہیں. 194 اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صدی ختم ہونے میں صرف 6 سال باقی تھے. تو 6 سال کا بچہ جو ہے وہ تو اتنی اس کی تعلیم. لیکن امام بخاری جو تھے، امام بخاری اللہ پاک جن سے کام لیتا ہے اور جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں. ایک آدمی کا کہنا یہ ہے ایک عالم کا کہ جب آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، پکا ارادہ کر لیتا ہے، جس کو عزم کہتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ارادہ جو ہوتا ہے اس کو ہم بھی کہتے ہیں، اس کو قصد بھی کہتے ہیں، اس کو ارادہ بھی کہتے ہیں، اس کو عزم بھی. عزم آخری درجہ ہے کسی بھی چیز کا. پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے عالم بننا ہے، پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے حدیث کو اچھی طرح پڑھنا ہے، تو
پوری کائنات کو اللہ پاک اس آدمی کو اس ارادے کے پورا کرنے میں مصروف کر دیتا ہے، اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عزم شرط ہے، پہلے ارادہ تو کرے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ نے عزم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے، بس اللہ پہ توکل کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے گا۔ تو آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو صحیح بخاری، امام بخاری کا نام یاد ہونا چاہیے، بخارا کے رہنے والے، اور ان کا کون سی صدی کے آدمی تھے۔ سن ولادت کبھی یاد نہیں رہتا کہ وہ 194 تھا، 192 تھا، کون سا تھا، کوئی بات نہیں، اگر یاد رہ گیا تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری صدی ہے، اس لیے کہ پہلی صدی کے اندر تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، وہ ہستیاں موجود تھیں جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ علم کیا، صحابہ صفہ تھے، دیگر تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ صحابہ کرام اس دنیا سے جاتے گئے۔ دوسری صدی کے ابتدا تھا۔ پھر اس کے بعد اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے اقوال، آپ کے وہ اعمال، آپ کی وہ تقاریر جو حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول، اب ان کو محفوظ کر لیا جائے۔ پھر اس طرح توجہ ہوئی۔ پھر اس میں یہ تھا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ فتنے جو ہیں مسائل اٹھاتے ہیں، لوگوں نے احادیث جو ہیں وہ گھڑنی شروع کر دی، تو پھر جو ہے لوگوں نے ضرورت محسوس کی کہ صحیح احادیث کا انتخاب کیا جائے۔ امام بخاری کے دل میں بھی بات آ گئی۔ اللہ پاک نے، یہ تو دوسرا بہت چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، والدہ نے تربیت کی، امام بخاری نابینا ہو گئے تھے، لیکن ماں کی دعا جو ہوتی ہے یہ اس میں بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ اپنی والدہ کی دعائیں لیا کریں، والدہ کی خدمت کریں۔ اگر اپنے علم کے اندر برکت لانی ہے، علم سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے ماں ہے، والدہ دونوں ہیں، ماں بھی باپ بھی۔ لیکن ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ جتنی خدمت کریں گے آپ، ماں باپ کی خدمت کرنے والا کبھی مالی طور پر محروم نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوگا، اور اساتذہ کی خدمت کرنے والا کبھی علم سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ بات لکھ لیں آپ۔ اساتذہ کی خدمت کرنے والا جو ہے وہ کبھی علم سے محروم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے علمی کام ضرور لے گا۔ اس میں آپ سوانح پڑھیں لوگوں کی، ہمارے اسلاف کی سوانح پڑھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو دوسری صدی کا یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری جو ہے، اس کے اندر امام بخاری نے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا التزام کیا ہے۔ تو آپ نے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں امام بخاری نے کس قدر اہتمام کیا کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کر 4 رکعت استخارہ کرتے تھے۔ استخارہ کرنے کے بعد جب شرح صدر ہوتا تھا تو پھر اس کی حدیث کو جو ہے وہ درج کر دیتے تھے۔ تقریباً جو ہے 16 سال کے عرصہ میں امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا، اور اس میں ان کے سامنے مقصد یہ تھا کہ یا تو فقہ البخاری فی تراجمہ، ترجمۃ الباب جو قائم کیا ہے اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اس کے تحت حدیث لے کر آتے ہیں کہ اس حدیث سے جو ہے یہ بات معلوم ہو گئی۔ جس طرح آخری حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں وزن اعمال کی، تو اس میں پھر انہوں نے وہی ذکر کیا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی حدیث جو ہے۔ تو اس لیے دوسری صدی کی گویا کہ ابتدا ہے، اور یہی دور امام ابو حنیفہ کا ہے۔ 180 کے قریب ان کی ولادت ہوتی ہے اور 150 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام بخاری کا انتقال 256 میں ہے، ایک ساتھ ہے۔ یہ دور وہ تھا کہ جس میں ان کا مشغلہ حدیث کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ رہا۔ صحیح احادیث جو ہے وہ آج ہے۔ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں، وہ کتاب میں نے مرتب کی ہے۔ پھر آپ جب پڑھیں گے تو پھر خوبیاں یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں۔ صحیح احادیث کا ایک مستند مجموعہ جو ہے اور ذخیرہ وہ صحیح بخاری کی صورت میں، لیکن جب آپ علمی گفتگو کریں
پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ اساتذہ ہیں، آپس میں یا کہیں بھی علمی مذاکرہ ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ صحیح بخاری کا صحیح نام بولیں، الجامع الصحیح للامام البخاری۔ امام بخاری جو ہیں وہ تو اس کے مؤلف ہیں، وہ اس کے مؤلف ہیں، اس کے جامع ہیں، کتاب جو ہے اس کا نام جو ہے پورا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری جو ہے تقریباً 1000 سے زائد اساتذہ سے امام بخاری نے علم حاصل کیا، 1000 سے زائد، 1000 کہہ لیجیے، 1100 کہہ لیجیے، 1200 کہہ لیجیے، یہ ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے؟ یہ بھی مولانا خلیل الرحمن صاحب، یہ بہت اولا ایک مدرسے میں پڑھی، ثانیہ دوسرے مدرسے میں، ثالثہ پھر تیسرے مدرسے میں، رابعہ چوتھے مدرسے میں، خامسہ پانچویں مدرسے میں۔ پھر اس کے بعد جب یہ اپنی سوانح لکھیں گے علامہ تنتظانی کی طرح، میں کسب علم کے لیے کہاں کہاں نہیں گیا۔ تو آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ میں جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی اس دور کے اندر بھی یہی بات ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی فن میں زیادہ مہارت ہوتی ہے، تو آپ چھٹیوں میں ان کے پاس چلے جائیں، کسی سے آپ نے منطق پڑھنی ہے، کسی سے آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے، کسی سے آپ نے ریاضی پڑھنی ہے، کسی سے حدیث پڑھنی ہے، کسی سے آپ نے تاریخ پڑھنی ہے، کسی سے کچھ، کسی سے کچھ، چھٹیوں میں آپ کے پاس موقع ہوتا ہے، کہیں بھی چلے جائیں، علماء بخل نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کے اساتذہ بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ میں نے فلاں سے جو ہے یہ چیز پڑھی تھی، ہمارے استاد تھے جامعہ رشیدیہ میں، ان کو میراث میں بہت مہارت تھی، میراث میں۔ اب سوال بولتے جائیں، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، بیوی اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو ساتھ کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں گے کہ مسئلہ جو ہے وہ 12 سے گیا، 24 سے گیا، کتنے سے گیا ہے۔ لکھنے کی ضرورت ان کو نہیں پیش آتی تھی، اتنی دوسروں کو مہارت ہو گئی تھی۔ ساتھ میں ایک لطیفہ سنا کر، علمی لطیفہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ ایک طالب علم تھا، بخاری اس کا نام تھا، لقب اس کا، تو نعیم الحسن کا ایسا کوئی نام تھا، ایک وہاں کے مدرسے کے استاد تھے، حفظ میں پڑھاتے تھے، ان کا وہ صاحبزادہ تھا، لیکن سیاسی مزاج تھا اس کا، ادھر جانا ادھر جانا، جلسوں میں جانا، یہ وہ پروپیگنڈا کرنا، یہ وہ، پڑھائی میں کوئی اچھے نمبر نہیں آتے تھے۔ اس نے میراث 2 سال پڑھی، خامسہ میں بھی اور رابعہ میں بھی۔ رابعہ میں پڑھا دیتے تھے، دوسرا سراجی۔ تو استادوں کا طریقہ ہمارے یہ تھا کہ شروع سال میں سراجی پڑھا دیتے تھے، پھر پورا سال مشق کرواتے تھے، پورا سال مشق ہوتا، روزانہ 3 سوال لکھوا دیتے تھے، اور طالب علم پابند ہوتے تھے، وہیں طالب علم رہتے تھے مدرسے میں، مقیم ہوتے تھے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے یہ سوال حل کر کے استاد کو دکھانے۔ تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، استاد بھی نماز پڑھنے آتے تھے، تو وہ کاپی سامنے کی، استاد جی میں نے یہ سوال حل کر لیا ہے، ایک نظر دیکھی، صحیح ہے تو اس پہ سواد لکھ دیا کہ صحیح ہے، اور اگر سوال اس کا صحیح نہیں ہوتا تھا تو کتا خبیث بدماش، غلط ہے۔ یہ 3 لفظ بغیر عطف کے بولتے تھے، بہت اچھے لگتے تھے ان کی زبان سے۔ آج اگر کسی کو یہ بول دو تو گھر سے جو ہے 20 فون آ جائیں گے، ہمارے بیٹے کو ایسا بولتی ہے۔ تو وہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، من بعض الوجوہ ہوتی ہے۔ کتے کا اچھا وصف کون سا ہے؟ پیر ذوالفقار رحمہ اللہ کے بیانات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جانور کو بزرگوں نے بہت ساری، صوفیوں نے بہت ساری عادتیں کتے سے لی۔ وفاداری ایک مشہور وصف ہے اس کا، وفادار ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ استادوں کا مزاج یہ تھا، وہی بولتے تھے ایسے، کتا خبیث بدماش۔ تو اگر صحیح ہوا تو صحیح کر دیا۔ اس طالب علم کو جو ہے وہ نئی مسلم بخاری جو تھا، اس کو بخاری کتا خبیث بدماش ادھر، اس کو بلایا، کہنے لگے اس نے 2 سال سراجی کی مشق کی، لمبے لمبے سوال دے دیتے تھے استاد، مناسخہ کے، رد کے، اول کے، یہ سارے وہ کر کے لے آتا تھا، اور بھی طالب علم تھے۔ 2 سال کے بعد جو ہے اس کو بلایا، کہنے لگے آج میں تمہیں سند دیتا ہوں، انت امام فی المیراث،
میراث میں تم امام ہو، میراث میں تم امام ہو، اس بات کی سند ہے۔ دوسری سند یہ ہے کہ میراث کے تم امام، باقی تمہیں کچھ نہیں آتا۔ دو سندیں ایک ساتھ ہیں۔ میراث کے بارے میں مجھے تمہارے پر اتنا اعتماد ہو گیا ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی مشکل سے مشکل مسئلہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ اس کو چٹکیوں میں حل کر لیں گے۔ اس لیے پھر فرماتے تھے کہ باقی تمہیں کچھ نہیں آتا، آدھا عالم بننے کی شہادت ہے۔ اس لیے کہ میراث کو حدیث کے اندر نصف علم کہا گیا ہے۔ تو جب تم میراث میں ماہر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم آدھے عالم تو ہو نہ پکے ٹھکے، 50 فی میراث۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے ماہر اساتذہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ ہم بھی اس میں مہارت حاصل کریں۔ آپ جب فارغ ہوں، اب آپ مجتہد کے بننے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہر طالب علم سال میں 3 دفعہ مجتہد بنتا ہے، سماعی امتحان میں، ششماہی میں اور سالانہ میں۔ کیوں ہوتا ہے؟ اگر آ جاتا ہے سوال مثال کے طور پر کہ صحیح بخاری کی خصوصیات کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ 5-10 لکھ کر آئیں گے، صحیح ہوگا تو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن آپ لکھ کر آئیں گے، اجتہاد کریں گے کہ ہم نے یہ سنا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ تھا فلاں تھا۔ تو اصل علم، اب آپ بالغ ہیں علمی طور پر، جسمانی طور پر جس طرح بالغ ہیں، ذہنی طور پر بھی آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا علم خود اپنی محنت کا نتیجہ ہو۔ ہم اساتذہ جو ہیں وہ تو آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو راستہ بتائیں گے، لیکن جو آدمی محنت کر کے ٹھوکریں کھا کھا کر جو ہے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، وہ چیز مضبوط ہوتی ہے۔ علامہ ذہبی کی ایک کتاب ہے، تو اس میں امام ابو یوسف کا تذکرہ میں نے دیکھنا تھا، میرا ایک مقالہ تھا تخصص میں۔ مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ وہ اس کتاب میں جا کر دیکھو۔ میں نے دیکھا، مجھے تو 18-20 جلدیں ہیں اس کی، کتب خانے میں رکھا ہوا، میں دیکھتا کہ پریشان ہو کے واپس آ گیا۔ میں نے کہا حضرت استاد جی، وہ تو اس میں تو کوئی تذکرہ مل ہی نہیں رہا، امام ابو یوسف کو بہت میں نے تلاش کیا ہے۔ تو وہ ان کا انداز تھا بات کرنے میں، کہنے لگے مولوی صاحب ہر چیز محنت سے ہوتی ہے، پہلے جاؤ، پہلی جلد کے شروع میں مقدمہ ہوگا، اس مقدمہ کو پڑھو بالاستیاب، 1 صفحے کا ہے، 2 صفحے کا ہے، 3 صفحے کا، مقدمہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ اس میں مصنف جو ہے ہر کتاب کے شروع میں اپنی کتاب کا اسلوب، انداز بتائے گا، طریقہ بتائے گا، منہج، کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو میرا طریقہ اس میں کیا ہے۔ کہنے لگے جب تم وہ مقدمہ پڑھ لو گے پھر تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو وہی ہوا۔ کہنے لگے مجھے صفحہ بھی یاد ہے، مجھے جلد بھی یاد ہے، لیکن بتاؤں گا نہیں، تم خود جا کر محنت کرو۔ تو آپ نے خود محنت کرنی ہے، یہ نہ کہیں کہ استاد جو ہے مجھ سے ہم پوچھ لیں کہ ہم بتا دیں گے، یا ہم جو ہے چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں گے، نہیں، یہ نہیں۔ ایک طالب علم دیکھنے کا مجھے ملازمت چاہیے، میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی سی وی دے دے مجھے، میں کسی کو دے دوں گا۔ تو اس نے سی وی بنائی، میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں سے بنائی؟ کہنے لگے چیٹ جی پی ٹی سے۔ مجھے کہتے ہیں تو محنت کریں، اپنا محنت کریں گے تو ایک بات یہ ہو گئی، صحیح بخاری کی تو یہ ہو گئی۔ صحیح بخاری جو ہے امام بخاری کی، یہ 2 صدی کی گویا کہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے ہمارے سامنے صحیح مسلم ہے، مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری، مسلم بن حجاج، بس اتنا یاد رکھنے کافی ہے۔ ان کی ولادت 206 میں ہے اور انتقال ان کا 261 میں ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 261 میں انتقال ہوا، 206 میں جو ہے ولادت ہوئی۔ 55 261 ہے نا، تو اس میں سے جو ہے 6 نکال دو، 55 سال، وہ بڑی عمر نہیں ہے۔ حضرت مولانا علامہ خسرو کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے غضب کی ذہانت بھی دی تھی اور غضب کا حافظہ بھی دیا تھا۔ حافظے کو محفوظ رکھنے کے لیے ذہانت، یہ چیزیں ساری خدا داد ہوتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، لیکن انسان کی محنت سے اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔
شیخ الاسلام اور مفتی احمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کی اب سوانے پڑھیں. انہوں نے اپنے شروع کے حالات لکھے ہیں، پتہ نہیں آپ نے پڑھے نہیں، میں البلاغ میں پڑھتا رہا ہوں. اوسطاً یعنی نمبر ہوتے تھے چھوٹے درجات میں، اولا پڑھی، فارسی پڑھی، باقی جو ہے ثانیہ وغیرہ، یہ اوسطاً کوئی اچھے نمبر نہیں ہوتے تھے. لیکن ان کی محنت ہے، محنت سے اللہ پاک نے کیا اس میں برکت دی. اس وقت ان کا پوری عالمی شخصیت ہے، ان کا مقام ہے. لیکن وہ اس میں خود انہوں نے لکھا کہ ایوریج میرے یعنی نمبر ہوتے تھے جو اوسطاً جو طلباء نمبر لیتے، کوئی ایسے نہیں کہ امتیازی نمبر، لیکن محنت ہے. تو چھوٹی عمر میں بھی آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے. ذہانت اللہ پاک نے دی ہوتی ہے، ساتھ میں نیکی اور تقویٰ بھی چلتی ہے. انہوں نے صحیح مسلم جو مرتب کی ہے تو امام مسلم نے زیادہ تر کوشش یہ کی ہے کہ صحیح احادیث میں ترتیب دے دوں، صحیح احادیث کا مجموعہ جو میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، اور مرفوع متصل احادیث کو زیادہ ذکر کیا انہوں نے. اس میں تعلیقات بہت کم ہیں، جس طرح صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اس قسم کے وہ نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. اور ان کا صرف اور صرف نقطہ نظر یہ تھا کہ صحیح احادیث ایک باب میں، ایک مسئلے میں جتنی بھی ہیں ان کو ملی ہے وہ ساری جمع کرتے ہیں. امام بخاری کی کتاب کے اندر بھی کیا ہے، تنوع ہے، یعنی احادیث بہت ہیں. ایک حدیث کو کئی جگہ ذکر کرتے ہیں، 12 جگہ، 15 جگہ بھی، 3 جگہ، 4 جگہ، 7 دفعہ. اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے، اس سے مسئلہ جو ہے وہ کون سا مستنبط ہوتا ہے، یہ ہے اپنے اس فقاہت کا اظہار ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی اس حدیث سے جو ہے یہ مسئلہ ہمارے لیے مستنبط کر کے دکھا دیا. لیکن امام مسلم جو ہے ان کے سامنے یہ چیز نہیں. ان کے سامنے یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث صحیح مرفوع متصل مجھے مل جائیں میں اپنی کتاب کے اندر جمع کر دوں. وہ جمع کر دی انہوں نے. اس لیے تعلیقات کر دیں. دوسری چیز جو ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ جب آپ پڑھیں گے مقدمہ مسلم ہے، مشکل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اصول حدیث ہے. حدیث کو ہم کس طرح پرکھیں گے، کس طرح جانچیں گے، راوی کے بارے میں کیا اصول ہے، راوی کس طرح ہونا چاہیے، جرح تعدیل، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا، یہ ساری چیزیں مقدمہ کے اندر. اس لیے مقدمہ مسلم جو ہے وہ مشکل ہے. اس کو بغیر نظر دیکھیں، پڑھیں. جو بات سمجھ میں نہیں آتی پھر وہ استاد سے رہنمائی لیں، اور جب استاد پڑھائے تو اس وقت جو ہے توجہ سے سنیں، اس کو توجہ سے پڑھیں. ابھی آپ نے پڑھنی ہے دوسرا کرنا اس لیے تو مسلم کا مقدمہ جو ہے وہ اس کی روح اور اس کی جان ہے. کوئی بات ذہن میں آ جائے تو مولانا بتا دیں یا ان سے بخل کریں طلباء سے. میرے خیال میں علم میں بخل تو نہیں کرنا چاہیے. ٹائم کیا ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا؟ پونے ایک ہو گیا. بناری ٹاؤن میں 2 استادوں کی بحث ہو رہی تھی کہ اخذ علم میں طالبات آگے ہیں یا طلباء. سوال سمجھ میں آیا؟ دونوں کی بحث ہو رہی تھی کہ اخذ علم میں طلباء جو ہیں وہ زیادہ مستعد ہیں علم حاصل کرنے میں. اخذ کا مادہ ان کے اندر زیادہ ہے یا طالبات کے اندر؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کے الرجال قوام، طلباء میں یا طالبات میں؟ جو کہتے ہیں طالبات میں وہ شادی شدہ ہوں گے. دونوں کی بحث ہو رہی تھی. خیر، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا، ہر ایک کے پاس اپنے دلائل تھے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. تو ایک جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں طلباء زیادہ سمجھتے ہیں، طالبات تو ایسے بس ٹائم پاس کر رہے ہیں. دوسرا اس کے برعکس کرتے کرتے جس کا موقف یہ تھا کہ طلباء زیادہ سمجھتے ہیں طالبات کی نسبت، اس نے کہا کہ میں نے طالبات کو بھی پڑھایا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھائی ان کو، پتہ نہیں کون سی کتاب کا نام لیا انہوں نے. میں نے وہ ایک مقام تھا، تھوڑا مشکل مقام تھا، میں نے طالبات کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد میں نے ان سے کچھ سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ فہمتن فعجبنا نعم یا استاذ. جواب دیا کہ جی استاد جی.
میں نے کہا نہیں یہ مشکل مقام ہے، میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ پڑھایا، پھر میں نے پوچھا، وہی سوال کیا، جواب دیا کہ ٹھیک۔ میں نے 3 دفعہ جو ہے وہ پڑھایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ ساتھ بالکل سمجھ آ گیا۔ تو کہنے کے جھوٹ بول رہی تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، جھوٹ بول رہی تھی مجھ سے۔ تو ان کو کیسے پتہ چلا کہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہنے کہ مجھے خود کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو کون سے سمجھ میں آیا؟ تو وہ دوسرے استاد سے کہنے لگے یہ حال ہے ان کے آس کا، طالب علم ایسا نہیں کرتے۔ مولانا تابش صاحب یہاں پر ہیں، مولانا وسیم صاحب ہیں، مولانا زکریا صاحب ہیں، انہوں نے ان کو قافیہ پڑھایا تھا میں نے۔ ایک طالب علم تھا، وہ بال کی کھال اتارتا تھا، بال کی کھال جس کو اتارنا بولتے ہیں۔ قافیہ کا حاشیہ مولانا خلیل الرحمن صاحب جب تک حل نہیں ہوتا تھا آگے نہیں چلنے دیتا تھا۔ استاد جی حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے، فارسی کا حاشیہ ہوتا تھا، استاد جی اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسے طالب علم چاہیے۔ قافیہ کا حاشیہ جو ہے وہ حل کرتا تھا پورا۔ ہمارے استاد نے سب میں سلم پڑھی تھی، سلم کی شرح ہے ضیاء النجوم، وہ ساری پڑھاتے تھے، ساری بالاستیعاب، ساری تقریر ان کی اسی سے ہوتی تھی، ضیاء النجوم سے۔ ابھی بھی ہے سلم، لیکن اب تو خیر اس کا مصداق ہو گیا، نہ رہے بانس نہ بجے ڈنسری، وہ بات ہے۔ سلم ہی نہیں رہی تو ضیاء النجوم کہاں سے آئے گی؟ اب نے سلم کو ہی نکال دیا اس سے۔ آپ خود پڑھ سکتے ہیں سلم، جو ہے خود پڑھ لیں گے۔ خیر تو 2 کتابیں دی ہو گئی، تیسری جو ہے امام ابو داؤد۔ امام ابو داؤد جو ہیں 202 میں ان کی ولادت ہے اور 275 میں جو ہے ان کا انتقال ہے۔ یہ کون سی صدی کے آدمی ہوئے؟ یہ بھی ہے 202 تیسری صدی کے آدمی ہوئے، 202 سے 275 تیسری صدی کے آدمی ہوئے۔ امام بخاری امام مسلم جو ہے، امام مسلم کون سی صدی کے آدمی ہیں؟ وہ بھی تیسری صدی کے ہیں۔ امام بخاری جو ہے مقدم ہے، وہ 194 اور 256 دوسری صدی کے، یہ تیسری صدی کے ہیں۔ امام مسلم بھی اور سنن نبی داؤد بھی۔ سنن نبی داؤد جو ہے سنن ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ فقہی ہے، جو فقہ کی ترتیب ہوتی ہے، کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر اس کے بعد کتاب الزکوٰۃ وغیرہ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب النکاح، یہ جو ترتیب آپ نے پڑھی ہے ہدایہ میں، یہ ساری اس کتاب کو سنن کہتے ہیں۔ اس کتاب سنن نبی داؤد جو ہے یہ بڑی ضخیم کتاب ہے، اس کے اندر بھی تنوع بہت ہے، ابواب بہت ہے۔ یہ بھی امام بخاری کی طرح احادیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ اگر انگوٹھی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے نگینہ میں، تو آیا بیت الخلاء میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ باب الخاتم فیہ خاتم، باب الخاتم فیہ اسم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہو، اس کا حکم کیا ہے، ساتھ لے جائیں گے یا اس کو اتار کر یہ۔ تو اس طرح کے اس کے اندر جو ہے امام ابو داؤد نے ہر طرح کی احادیث جمع کی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح متصل مسند بھی ہیں۔ یہ پھر جب آپ پڑھیں گے تو اس میں امام ابو داؤد خود بھی اس میں کلام کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، کوئی علت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو ہے یہ علت ہے، اس کے اندر ضعف ہے یا اس کے اندر کوئی بات ہے، یہ ہے۔ کتنی کتابیں ہو گئی؟ 3۔ صحیح بخاری ہو گئی، صحیح مسلم ہو گئی، سنن نبی داؤد ہو گئی۔ چوتھی کتاب جو ہے اس کے بعد پھر وہ کسی نے تو ترمذی کو لکھا ہے اور کسی نے ابن ماجہ کو۔ امام ترمذی جو ہیں 209 میں ان کی ولادت ہے اور 279 میں ان کی وفات ہے۔ یہ کون سی صدی کے آدمی ہوئے؟ تیسری صدی کے، یہ بھی تیسری صدی کے ہیں۔ امام ابو داؤد 202 اور 275، یہ 209 اور 209 7 سال کا فرق ہے۔ ایک ستارے کے بعد دوسرا ستارہ طلوع ہوتا ہے تیسری صدی کے اندر۔ امام ترمذی جو ہیں محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی، انہوں نے بھی ابواب قائم کیے ہیں، لیکن ایک باب میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں عام طور پر، پھر اس باب میں جو احادیث ہوتی ہیں
تو پھر اس کو وہ فی الباب عن کذا و کذا عن فلان صحابی کا نام لے دیں گے جس صحابی سے وہ روایت مروی ہے. تو فی الحدیث عن ابی ہریرہ و ابن عمر و فلاں 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 یہ ہے. پھر وہ فی الباب میں جتنے بھی ہیں بعد میں لوگوں نے کام کیا. مولانا حبیب اللہ صاحب شہید رحمہ اللہ بن علی ٹوپی کے محترم تھے، انہوں نے اس پر کام کیا. ابھی بھی وہ کام جو ہے پورا مکمل نہیں ہوا، چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو پیدا کر دے. پیدا تو آپ ہو گئے ہیں، اس کے لیے تیار کر دیں کہ یہ کام آپ میں سے کوئی کر لے، اس کام کو مکمل کر لیا جائے. فتح الملہم مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح لکھی تھی، مکمل نہیں ہوئی تو اس کو جو ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے مکمل کی ہے. تکملہ فتح الملہم یہ ایک اسلاف کا طریقہ رہا ہے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، بعد میں آنے والے نے جو ہے آ کر اس کو مکمل کیا ہے. ابن ماجہ جو ہے اس کے بعد 5ویں حدیث کی کتاب جو ہے 209 اور 273. 209 میں ان کی ولادت ہے اور 273 میں. یہ کون سی صدی کے آدمی ہوئے؟ تیسری صدی کے. ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ بن ماجہ. ماجہ جو ہے اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. جامع قول جو ہے معتمد وہی ہے، ان کی والدہ کا نام ہے، بعض نے پردادا کا نام لکھا ہے، کسی نے دادا کا. تو ابو عبداللہ محمد ہے، محمد نام ہے ان کا. یہ ابن ماجہ جو ہے مستند احادیث کا مجموعہ ہے. اس میں فقہا کے جو مستدلات ہیں وہ روایتیں امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے ان کو جمع کیا ہے. تقریباً 4000 روایات ہیں اور بڑے بڑے عنوان جو ہیں کتاب کے وہ 32 ہیں اور 1500 ابواب ہیں اس کے اندر. کتنی ہو گئی؟ 5. چھٹی اور آخری کتاب جو ہے وہ سنن نسائی ہے. یہ نسائی نہیں ہے، نون کے اوپر زبر ہے، فتح ہے، نون بھی اور سین بھی مفتوح ہے دونوں، نسائی. تو سنن نسائی جو ہیں ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، خراسان کا مشہور شہر ہے. اور امام ابن ماجہ نے ایک کتاب لکھی تھی، پھر اس کا اختصار کیا ابن سنی نے. اس کا نام جو ہے وہ یہ رکھا گیا المجتبی. تو اس کو اختصار کر کے تو پھر اس کا نام جو ابن ماجہ، یعنی ابن ماجہ کا یہ اپنا نام نہیں رکھا ہوا بلکہ اختصار کیا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام ابن ماجہ کی حیات ہی میں ان کے شاگرد نے ان کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ مل کر کام کیا. جس طرح مختصر المعانی ہے. مختصر المعانی کس کا مختصر ہے بنا؟ مطول کا. اسد علامات افدازانی کی مطول تھی، پھر انہوں نے دیکھا کہ کتاب بڑی طویل ہو گئی، اس کو مختصر کیا جائے، پھر انہوں نے اختصار کیا، اس کا نام جو ہے مختصر رکھا ہے. تو یہ 6 کتابیں ہیں. امام ابن ماجہ جو ہیں 215 اور 303. کون سی صدی کے آدمی ہوئے؟ تیسری صدی کے. زیادہ تر یعنی محدثین امام بخاری کو چھوڑ کر یہ تیسری صدی کے ہیں. امام ابو حنیفہ جو ہیں، امام مالک یہ بھی پہلی صدی کا آخر اور دوسری صدی. امام مالک کو یہ شرف حاصل ہے، موطا امام مالک ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتابیں ہیں. امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں. اسی طرح امام شافعی 150 امام ابو حنیفہ کے انتقال کا سال ہے. ایک سورج جو ہے علم کا غروب ہو رہا ہے اور دوسرا طلوع ہو رہا ہے. امام شافعی کی ولادت 150 ہے. جو ہے منتی فقہ کی مشہور کتاب ہے. بہرحال تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. جب آپ خود پڑھیں گے، محنت کریں گے تو پھر آپ خود فیصلہ کریں گے. پھر خود آپ پوچھے گا آپ سے تو آپ بتائیں گے کہ ہم نے بخاری پڑھی ہے، بخاری کا طرز یہ ہے، اس سے استفادہ اس طرح ہو سکتا ہے، مسلم سے یوں، نسائی سے، ابن ماجہ سے، سنن ابی داؤد سے، سنن جامع ترمذی سے یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے.